اور پھر کہیں یاد ہو گیا ہر شے الا مگر رب کی رضا ختم نہیں ہوگی، اس کی ذات ختم تو رب کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ باقی سب نے تو ہلاک ہو جانا ہے، باقی ہر شے نے ہلاک ہو جانا ہے۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا بھی یہ رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے پیاروں کو خوش کرنا یہ بھی اونچی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ میں اور آسان کر کے سمجھا دوں، کوئی آئے آپ کے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو دعا دے، آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ سب نے کہا اچھا لگتا ہے۔ تیرے گھر بار کی خیر آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ اللہ تعالی رشتے ناتوں سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو اگر کوئی اللہ کے پیاروں کی خیر مانگے گا رب کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے اس حبیب کی تعریف کریں تو رب کو اچھا لگے گا، اور نبی کی تعریف کرنا، نبی کو خوش کرنا یہ رب تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ یہ میں نے اس لیے اللہ آپ کہیں تو میں آپ کو پھر وہ حدیث سنا دیتا ہوں، پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے، اس کو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور تہجد آدمی اکیلے پڑھتا ہے تو اونچی آواز سے قراءت کرنا، ایک تو ہوتا ہے نا آپ سانس کی آواز سے کرتے ہیں، ایک ذرا تھوڑا آواز نکال کے جہری، وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا قرآن پڑھنا سنا، ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے۔ صبح فجر کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تجھے لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خوش الہانی عطا فرمائی تھی اس میں سے تجھے حصہ ملا ہے، تو بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے۔ ہمارا کیا طریقہ آج کل آگے سے تھینک یو، شکریہ، کوئی کسی کی تعریف کرے تو یہی کہتے ہیں نا آج کل۔ وہ صحابی تھے، ہم لوگوں کو اس موقع پہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ کسی کی آواز اچھی ہے تو یہ اس کا کمال ہے یا رب کی عطا ہے؟ رب تعالیٰ کی عطا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ حدیث شریف ختم ہو گئی۔ اب تھانوی صاحب خود نیچے لکھتے ہیں کہ عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، نبی کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا اللہ کے لیے، تو نماز میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں، وہ بھی رب تعالیٰ کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ اور صحابی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سنوار کے پڑھتا تاکہ آپ زیادہ خوش ہوں، تو نبی کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ تو خود تھانوی صاحب بھی لکھنے پہ مجبور کہ نبی کو خوش کرنا رب کو خوش کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے اس لیے یہ کہا کہ انسان کی ہر عبادت کی غرض و غایت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات، رب راضی ہو جائے۔
ہمارے صوفیاء کرام یہاں یہ بھی فرماتے ہیں، بہت سے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں کہ زیارت ہو جائے، زیارت کی نیت سے وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے، نبی پاک کو پسند ہے، ان کی رضا کے لیے پڑھو، وہ خود زیارت کرا دیں گے۔ مگر میں کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے اس کام کے لیے، کام بھی ہو جائیں گے مگر اصلی غایت، ضرورت، بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات، کہ وہ راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہو گیا تو پھر سارے کام درست ہو جائیں گے۔ اسی لیے مشہور کہاوت ہے، رب راضی تو سب راضی۔ ہم سب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ جس کو راضی کرتے ہو صبح اگر راضی ہے، شام کو ناراض، شام راضی کرو اگلی صبح پھر ناراض، اور رب کو راضی کرو، وہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ بنیاد۔ ایام معلومات کے حوالے سے، ایام جمع یوم کی، یوم کے معنی دن۔ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ کب سے؟ غروب آفتاب تک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں یوم، اور فارسی میں آپ کے ہاں اردو میں دن۔ 24 گھنٹے پورے ایک دن میں ہوتے ہیں، 8 پہر۔ پورشن، پہر کو پورشن کہہ لیں، 2 پہر کہتے ہیں، 6 پہر کہتے ہیں۔ لفظ پہر ہے، اردو میں پہر ہو گیا۔ 8 پہر ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں، 3 گھنٹے کا ایک پہر، اس کے حساب سے 8 پہر ہو گئے۔ وہ پنجاب والے اکثر کہتے ہیں 8 پہرا روزہ ہے، 8 پہرا، کیا مطلب کہ میں نے 24 گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں ہے، تو وہ 8 پہر شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر پہر ملا لیں 3 گھنٹے کے حساب سے پورا دن۔ وہ جو مغرب ہو گئی جس میں غروب آفتاب ہو گیا، وہاں سے اب اگلے دن کی رات شروع ہوئی ہے۔ اگلے دن کی دن شروع ہوگا صبح صادق سے۔ دن کب سے شمار ہوگا؟ مثلاً آج جمعہ ہے تو جمعہ شروع ہوا صبح صادق سے، جو رات گزری وہ جمعہ نہیں، جمعہ کی رات، کیونکہ اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ انگریزی والوں کے ہاں فرائیڈے نائٹ، اب مغرب کے بعد جو رات آئے گی وہ ان کی جمعہ کی رات ہوگی۔ سیٹرڈے نائٹ، سنڈے نائٹ، وہ دن گزار کے رات شمار کرتے ہیں۔ اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں۔ اور آسان کر دوں، آپ سحری کی وقت جو نیت کرتے ہیں روزے کی، سحری سے پہلے اٹھے ہیں تو آپ نے کیا کہا؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ۔ یہ غد کا لفظ کل کے روزے کی، کیونکہ ابھی دن چڑھا نہیں، اس لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ کل کے روزے، کیونکہ صبح صادق سے پہلے کی ہے نیت تو ابھی دن چڑھا نہیں ہے۔ اگر آپ رات شمار کریں تو رات تو شروع ہو چکی ہے، لیکن کل کے روزے کی کیا مطلب؟ صبح صادق سے پہلے دن شمار ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر دن چڑھنے کے بعد نیت کریں گے تو غدن نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے نویت ان اصوم، آج ھذا الیوم کہنا پڑے گا، آج کے دن کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی رات۔ یہ معلومات کا لفظ آیا جانے ہوئے، یعنی پتہ ہے کون سے دن ہیں حج کے اور قربانی کے، یہ معلوم ہے، آج کوئی بدل سکتا نہیں، کوئی ان کا انکار کر سکتا نہیں۔ آگے ذکر ہے، اللہ تعالی نے فرمایا عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے۔ تو چونکہ قربانی ہوتی ہے، آپ نے 8 تاریخ کو حج کے ارکان شروع کیے،
8 تاریخ کو ظہر سے پہلے پہلے آپ کو مینا پہنچنا ہے، چونکہ بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے 7 تاریخ کو شام سے لے جاتے ہیں، کیونکہ 20-25 لاکھ کو اکٹھا ایک وقت میں لے جانا آسان نہیں ہے، تو وہ لے جاتے ہیں مینا کے میدان۔ وہاں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ظہر پڑھی آپ نے، فجر اگر آپ مکہ مکرمہ میں پڑھی ہے تو ظہر جا کے مینا میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی صبح فجر، یہ 5 نمازیں آپ مینا میں پڑھتے ہیں 8 تاریخ۔ 9 تاریخ کی صبح فجر کے بعد آپ عرفات چلے جاتے ہیں، مغرب تک وہاں رہتے ہیں، وہاں سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ میں رات گزار کر صبح 10 تاریخ کو ساری دنیا عید کی نماز پڑھتی ہے، حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جمرے پہ کنکری مارتے ہیں، رمی کر کے قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ 10، 11، 12 کتنے دن ہوئے؟ 3 دن۔ یہ ہیں معلومات، جانے ہوئے دن کہ ان میں قربانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اونچی قربانی کا مطلب، میں پھر وہی بات لاؤں گا، جی گوشت مل جائے گا مہینے بھر کے لیے، جانور پہلے سے ہی وزن کر کے اندازہ کرتے ہیں کتنے دن کا گوشت ہوگا، مارکیٹ کا حساب لگا کے اتنے کلو لیتا ہوں تو اتنے دن کے میرے، یہ قربانی کا مطلب ہی سمجھو اللہ کا قرب حاصل کرنا، وہ کام کرنا ہے جس سے رب تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں۔ اصل قربانی تو آپ کو میں سناتا رہتا ہوں، بیٹے کی قربانی تھی، بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، ذبح ولد۔ تو شکر کریں کہ بیٹے کی جان کا بدلہ اللہ نے جانور کر دیا ہے، تو خوشی سے قربانی کریں، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات ہی بنیاد ہو، کوئی اور غرض نہ ہو۔ رزق کے معنی آپ کو کئی مرتبہ سمجھائے، رزق کے معنی دی ہوئی چیز، کس کو کہتے ہیں؟ یاد کر لیں، آپ کے یہاں رزق صرف کھانے کو کہتے ہیں، کھانا نہیں ہے۔ رزق کے معنی دی ہوئی چیز، عطیہ، جو آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ آپ کی جان ہے، وہ بھی آپ کا مال ہے، آپ کے بچے ہیں، جو کچھ دیا ہے رب نے وہ سب کیا ہے؟ رزق۔ تو آپ اسی میں سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج بھی رکھا ہے، اس میں دینی دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں، تجارت بھی ہے، منافع بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ساتھ ہی کیا فرما دیا کہ تمہیں کھانے کو بھی ملے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ صرف محنت مشقت کرائی جائے گی۔ تو قربانی بھی ہے، تو اب یہ جو بے زبان چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، قربانی کر کے خود بھی کھاؤ، مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یہاں کتنا بڑا پیغام ہے اسلامی معاشرے کے لیے کہ مسلمان کا ہر عمل خود اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور مسلمان اپنے عمل سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا۔ اونچی، نقصان کا ذکر نہیں ہے، نقصان کا ذکر نہیں ہے، کس کا ذکر ہے؟ فائدے۔ تو مجھے اپنی ذات کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند، مند کے معنی ایسا کہ جس سے پہنچے، فائدہ مند بنانا ہے، نقصان دہ نہیں بنانا، نقصان دینے والا نہیں بنانا۔ اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اب ایک مسئلہ اور، چونکہ بہیمۃ الانعام جانوروں کا ذکر آیا اور اوپر اللہ کا ذکر آیا ہے، تو کیا مطلب کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے؟ جانور کو ذبح کرتے وقت ایک بار اور کہیے، یہاں ایک مسئلہ دھیان سے سن لیں۔
مشرکین جو شرک کرنے والے تھے وہ کہتے تھے بسم اللات والعزا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، لات، منات، حبل، عزا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، تو وہ بسم اللات والعزا کہتے تھے۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا ہے، کسی اور کا نام اونچی نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس مقام پر غلط بات کی ہے اس کو میں پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو جواب یاد ہو جائے۔ قرآن کریم کا لفظ تو کوئی بدل نہیں سکتا، معنی بدل کر لوگ اپنی اپنی بات کرنے لگ گئے۔ قرآن میں بیان ہے وما احل بہ لغیر اللہ، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں لوگ کہ وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا وہ حرام۔ دھیان سے سنیے گا، بہت توجہ سے، وہ جانور یا وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا وہ یہ ان کا کہنا ہے، میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، ان کے ترجمے والا قرآن شریف لے آئے، میں ابھی نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ وما احل بہ لغیر اللہ، جگہ جگہ چنانچہ انہوں نے کہا جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام۔ غیر اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کسی کا نام آ گیا تو یہ ان کا فتویٰ۔ میں اس پر جو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ، مجھے بتاؤ دنیا کی ہر چیز پر کس کا نام آتا ہے؟ یہ دکان کس کی ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہو یا بندے کا؟ اونچی، بندہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ حرام ہوئی دکان یا نہیں ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ سامان کس کا ہے؟ مکان کس کا ہے؟ گاڑی کس کی ہے؟ ہر چیز پر غیر اللہ کا نام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ ملک کس کا ہے؟ اللہ کا یا آپ نام لیتے ہو اپنی حکومت کا؟ حکومت اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ جو لوگ بیٹھے، ملک حلال رہا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ان کا فتویٰ اگر سنیں، نہیں، میں تو کہتا ہوں ان کی اپنی بیوی نہیں حلال رہتی ان کے فتوے سے۔ پوچھو ان سے کہ بیوی کس کی ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ کی، معاذ اللہ، اپنا ہی نام لیں گے نا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام آ گیا وہ حرام۔ تو بیوی حلال رہی، بچے حلال رہے؟ اگر یہ اس طرح کے فتوے اور اس طرح کے ترجمے ہوں گے تو پھر یہ دین سے مذاق ہو جائے گا۔ وما احل بہ لغیر اللہ، اس کا صرف یہ معنی وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ جانور بھی جس پر تم نے کہہ دیا یہ غوث پاک کی گائے ہے، یہ شیخ سدو کی گائے ہے، لوگ قربانی کے لیے جب کوئی انہوں نے ایصال ثواب کرنا ہو جانور خرید لیا تو یہ غوث پاک کی گائے کہہ دیا، کہتے ہیں حرام ہو گئی۔ ان کا فتویٰ یہ کہ حرام، یہ فلاں کا بکرا حرام۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو قربانی کے وقت تو پھر کسی کا بھی جانور جائز نہیں رہے گا۔ یہ تمہارا بکرا ہے، یہ میری گائے ہے، تم بھی غیر اللہ، میں بھی غیر اللہ، کسی کا جانور حلال رہا؟ تو یہ غلط ترجمہ کر کے، غلط باتیں کر کے لوگوں کو بہکانا، گمراہ کرنا، یہ اچھی بات۔ معنی کیا ہے؟ ذبح کرتے وقت چھری چلاتے ہوئے اللہ کے سوا کسی کا نام
اونچی کہیے، یہ ہے اصل مسئلہ، یہ یاد رکھنا ہے۔ اگر چھری چلاتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا تو وہ جانور حلال نہیں رہے گا۔ یہ جو خاص ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، یہ یہاں جانور کو ذبح کرتے وقت کسی اور کا ذکر نہیں کرنا۔ بہیمہ، بہیمی طاقتیں، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں گفتگو میں۔ بہیمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ جانور جو 4 پاؤں رکھتا ہے۔ چوپائے، اسی لیے چو کا مطلب 4 ٹانگوں والا یا 4 پاؤں والا جانور، وہ سمندر کا ہو یا خشکی کا ہو، 4 ٹانگیں ہوں۔ اور الانعام، ایک ہوتا ہے لفظ انعام، اگر انعام کہیں گے تو اس سے مراد وہ جانور ہیں جیسے اونٹ، گائے، بکری، اور پھر آگے ان کے نر مادہ جتنے ہوتے ہیں۔ تو ان 3 کے سوا اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، کوئی اور جانور حج میں قربانی کے لیے، یا قربانی کے لیے ان کے سوا کوئی اور جانور نہیں۔ یہ ذہن میں رہے، چونکہ الانعام بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی 4 ٹانگوں والا جانور نہیں۔ جب آگے بیان ہو گیا تو قربانی کے 3 جانور ہیں، بکری، گائے اور اونٹ، نرمادہ دونوں شامل، ان کے سوا کوئی اور اونچی۔ ویسے آپ پرندے وہ 2 ٹانگوں والے ہوتے ہیں، یا دوسرے جو آپ کھاتے ہیں وہ اور بات ہے، جو حلال جانور ہیں، لیکن قربانی صرف 3 کی ہے۔ یہ بھی بیان ہو گیا۔ بہیمہ کے ایک معنی جانور وہ جو بول نہ سکے، اس کی آواز تو ہو مگر وہ بات نہ کر سکے۔ یہ اس حوالے سے بھی عربی میں کہا جاتا ہے، عرف